سورہ ذاریات مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا، اور آنے پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 51 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 67 ہے۔ اس میں 60 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ ذاریات کے لفظی معنی ہے اڑانے والیاں۔ اس سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو بڑی تیز چلتی ہیں اور وہ بہت ساری چیزوں کو اڑاتی ہیں۔ ان ہواؤں کی قسم یاد فرمائی گئی اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں کہ یہ ہوائیں بھی اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی ہے کہ انسان باوجود اس قدر ترقی کرنے کے ان ہواؤں پر وہ کوئی کنٹرول نہیں رکھتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ والذاریات ذروا، قسم ان کی جو بکھیر کر اڑانے والیاں ہیں، یعنی وہ ہوائیں جو خاک، ذرات اور بہت ساری چیزوں کو اڑاتی ہیں۔ فالحاملات وقرا، پھر بوجھ اٹھانے والیوں کی قسم، یعنی وہ گھٹائیں جو بارش کا پانی اٹھاتی ہیں، وہ بادل جو بارش کا پانی اٹھا کر چلتے ہیں، ان کو چلانے والی ہوائیں۔ فالجاریات یسرا، پھر نرم چلنے والیاں، اس سے مراد یا تو وہ کشتیاں ہیں جو پانی میں بڑی آسانی سے چلتی ہیں، اور اس سے مراد وہ ہوائیں بھی ہیں جو کشتیوں کو چلنے میں مدد دیتی ہیں۔ فالمقسمات امرا، پھر حکم سے بانٹنے والیاں، یعنی وہ فرشتوں کی جماعتیں جو اللہ کے حکم سے بارش، رزق وغیرہ تقسیم کرتی ہیں، اور جن جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے مدبرات الامر کیا ہے، یعنی عالم میں، دنیا میں تدبیر و تصرف کرنے کا اختیار جن فرشتوں کو دیا ہے، اس سے وہ مراد ہے۔ فالمقسمات امرا، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ ذاریات ذروا سے مراد تیز ہوائیں ہیں۔ فالحاملات وقرا سے مراد بادلوں کو اٹھانے والی ہوائیں ہیں۔ فالجاریات یسرا سے مراد ان بادلوں کو لے کر چلنے والی ہوائیں ہیں، اور فالمقسمات امرا سے مراد وہ ہوائیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بارش کو گراتی ہیں مختلف علاقوں میں اور اس بارش کو تقسیم کرتی ہیں۔ تو یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ کشتیاں اور وہ فرشتے جو عالم میں تصرف کرتے ہیں، سب کی قسم کو یاد کیا گیا۔ ان چیزوں کے ذریعے اللہ رب العالمین کی قدرت و طاقت کا اظہار کیا گیا۔ جب ہم اپنے عرف میں قسم کھاتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بات ہم کرنے لگے ہیں اس بات کی پختگی کو بیان کرنا۔ رب العالمین جب قسم کو بیان فرمائے تو اس سے مراد مفسرین نے یہ بیان فرمائی کہ سننے والا انتہائی توجہ سے کلام سنے اور کسی قسم کا اسے شک باقی نہ رہے۔ تو قسم یاد فرمانے کے بعد جس چیز کو بیان کیا گیا، فرمایا انما توعدون لصادق، تمہیں جو وعدہ دیا جاتا ہے وہ وعدہ بالکل سچا ہے۔ کون سا وعدہ؟ وہ قیامت کا وعدہ ہے، وہ جیسی کرنی ویسی بھرنی کا وعدہ ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک انصاف ضرور ہونا ہے، جس نے اچھے کام کیے اسے اچھا صلہ دیا جائے گا اور برے کا انجام برا ہوگا۔ وَإِنَّ الدِّينَ، یہاں دین سے مراد انصاف ہے، اور بے شک انصاف ضرور ہو کر رہے گا۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ،
اور آرائش والے آسمان کی قسم کہ جو ستاروں سے سجا ہوا ہے، ذات الحبک، آرائش والا، سجا ہوا، انکم لفی قول مختلف، بے شک اے کافروں تم ضرور مختلف باتوں میں پڑے ہو۔ کبھی تم حضور کی بے ادبی کرتے ہوئے ساحر کہتے ہو، کبھی شاعر کہتے ہو، کبھی کاہن کہتے ہو، کبھی مجنون کہتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، اور کبھی قرآن کو جادو کہتے ہو، کبھی شعر اشعار کا مجموعہ کہتے ہو، کبھی کہانت کہتے ہو، کبھی کہتے ہو پچھلے لوگوں کے واقعات اور داستانیں قصے کہانیاں ہیں۔ انکم لفی قول مختلف، خود ایک بات پر تم بھی قائم نہیں، بے شک اے کافرو تم مختلف باتوں میں پڑے ہو۔ یؤفک عنہ من افک، اس قرآن سے وہی اوندھا کیا جاتا ہے جس کی قسمت ہی میں اوندھایا جانا ہو، یعنی اس قرآن سے وہی محروم ہوتا ہے جو ازلی بدبخت ہے۔ قتل الخراسون، دل سے تراشنے والے مارے جائیں۔ خراسون کے معنی ہے تکے مارنا، اندازے مارنے والے، تو جو اپنے دل سے خیالات اور گمان کر کے وہ اللہ کے کلام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، فرمایا وہ ہلاک ہو جائے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے نشے میں بھولے ہوئے ہیں، دنیا کی دولت اور دنیا کے نشے میں یہ مست ہیں۔ یسألون، یہ کافر پوچھتے ہیں، ایان یوم الدین، انصاف کا دن کب آئے گا؟ مذاق اڑاتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ فیصلے کا دن، انصاف کا دن کب آئے گا؟ یوم ہم علی النار یفتنون، ان سے کہہ دو کہ انصاف کا دن وہ دن ہوگا جس دن یہ کافر آگ پر تپائے جائیں گے، آگ پر انہیں بھونا جائے گا اور کہا جائے گا ذوقوا، چکھو، فتنتکم، اپنا تپنا اور آگ پر گرم ہونا اور آگ میں جلنا، اس بات کا ذرا مزہ چکھو۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے اور بار بار مذاق اڑاتے ہوئے مانگتے تھے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی پرہیزگار لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے تھے وہ جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، ان کے رب نے انہیں جو عطا کیا وہ نعمتیں جنتوں میں لے رہے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ متقی لوگ کون ہیں؟ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، بے شک یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں نیکی کرنے والے تھے۔ انہوں نے دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اپنے رب کو ناراض نہ کیا، بلکہ انہوں نے دنیا کو آخرت کی کھیتی بنایا۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو بہت تھوڑا سویا کرتے تھے، ساری ساری راتیں تقریباً اللہ کی عبادت میں اور سجدے میں گزر جاتی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے جب سو جاتے اور پھر جب سحری کے وقت اٹھتے، تہجد کے وقت اٹھتے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، تو اس سحری کے وقت اٹھ کر وہ اللہ سے معافیاں مانگتے، یعنی تھوڑی دیر سونا بھی یہ اپنی غفلت اور کوتاہی سمجھا کرتے، اس قدر عبادت گزار ہونے کے باوجود اللہ سے معافی مانگتے، استغفار کرتے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے مالوں میں حصہ ہے، سائل کا بھی حصہ ہے اور محروم کا بھی حصہ ہے۔ فرمایا کہ سائل اسے کہتے ہیں جو واقعی ضرورت مند ہو،
اور وہ ضرورت مند ضرورت کے لیے سوال کرے، اس حاجت مند ضرورت مند کے وہ سوال کو پورا کرتے ہیں، اور محروم اس حاجت مند اور ضرورت مند کو کہتے ہیں جو اس قدر باحیا ہو کہ سوال بھی نہ کر سکے۔ یعنی یہ اللہ کے نیک بندے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اور جو سوال نہیں کرتے ان کی بھی ضرورتیں تلاش کر کے ان کی ضرورتیں بھی پوری کرتے تھے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیات للموقنین، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ غور کریں، یہ نہریں، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ غار، ان پہاڑوں سے بہنے والے چشمے، آبشاریں، یہ درخت، یہ پودے، یہ کھیتیاں، یہ پرندے، یہ مخلوقات، یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ بارشیں، یہ گرج، یہ چمک، بے شمار نشانیاں ہیں۔ لیکن یہ نشانیاں کنہیں نظر آتی ہیں؟ للموقنین، جو یقین رکھتے ہیں، جو اللہ کی عظمت کے قائل ہیں۔ آدمی زمین اور آسمان میں نشانیاں تو دیکھے، ان نشانیوں کے ساتھ ساتھ وفی انفسکم، خود تمہاری جانوں میں نشانیاں ہیں۔ تمہاری آنکھ اللہ تعالی کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ تمہارے دماغ کا سسٹم، نظام، تمہارے کان کا سسٹم، تمہارے پورے جسم کے ایک ایک عضو کا نظام، اگر میڈیکل سائنس کو پڑھتے جائیں اس نیت سے کہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو اعضا بنائے اس کا نظام کتنا پیارا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت اور مزید راسخ ہو جاتی ہے۔ رب العالمین کی قدرت پر مزید یقین ہو جاتا ہے۔ افلا تبصرون، کیا تمہیں سوجھتا نہیں ہے؟ کیا تمہیں اپنے اندر بھی اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آتی؟ کیا زمین و آسمان میں بھی تمہیں اللہ کی عظمت کی نشانیاں نظر نہیں آتی؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور آسمان میں تمہاری روزی ہے۔ وَمَا تُوعَدُونَ، اور وہ کچھ آسمان میں ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو آسمان میں تقدیر کے فیصلے فرشتوں کو دیے جاتے ہیں۔ بارش کا نزول بادلوں سے ہوتا ہے۔ رب العالمین کی نشانیوں میں، یعنی اس کی قدرت کی نشانیوں میں بڑی بڑی نشانیاں آسمان ہے، اور وہاں سے اترنے والی روزی ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، بس آسمان اور زمین کے رب کی قسم، إِنَّهُ لَحَقٌّ، بے شک یہ قرآن ضرور سچا کلام ہے، یہ رسول سچے نبی ہیں، اور یہ قرآن ایسا سچا ہے کہ اللہ کا کلام بھی ہے اور تمہاری زبان میں نازل کیا گیا، عربی میں، مثل ما انکم تنطقون، ویسے ہی زبان میں یہ نازل ہوا جو تم بولتے ہو، جسے تم سمجھ سکتے ہو۔ پھر بھی اے کافروں، تم قرآن کا غور نہیں کرتے۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اب کافروں کی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو تم نہیں سمجھے اور گناہ کرتے رہے، تو پھر تم یاد کرو کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بھی گناہ کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئی۔ اب ان فرشتوں کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر آئے۔ حل کیا اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر تمہارے پاس آئی؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ معزز مہمان فرشتے ان کے پاس حاضر ہوئے تو ان فرشتوں نے انہیں سلام کیا۔ قال سلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ ان فرشتوں کی تعداد بعض مفسرین کے اقوال کے مطابق 10 یا 12 تھی،
اور یہ انسانی شکل میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دنوں سے مہمان کا انتظار کر رہے تھے، اور آپ کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی کھانا کھاتے تو ایک مہمان 2 مہمان آپ اپنے ساتھ ضرور بلا لیتے۔ تو آپ کو کچھ دنوں سے کسی مہمان کے ساتھ کھانا نہ ملا، یعنی کوئی مہمان آپ کو میسر نہ آیا۔ آپ کی عادت کریمہ تھی اگر مہمان نہ ہوتا تو آپ کھانا نہ کھاتے۔ چاروں طرف آپ نے 4 دروازے بنائے تھے اپنے گھر کے، مشرق مغرب شمال جنوب، چاروں طرف سے آپ دیکھتے کہ کوئی مہمان آ رہا ہو، کئی میلوں تک مہمان کی تلاش کرتے۔ یہ آپ مہمان نوازی کی وجہ سے بھی کرتے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب مہمان کے ساتھ کھانا کھایا جائے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جائے کل بروز قیامت اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ قوم منکرون، آپ نے اپنے دل میں کہا کہ یہ ناآشنا لوگ ہیں، یعنی اجنبی لوگ ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں آس پاس کے رہنے والے نہیں، آئیں تو دور دراز سے ہیں۔ مگر حیرت کی بات ہے کہ ان پر سفر کے کوئی آثار نہیں ہیں، نہ تو ان پر مٹی ہے اور نہ ہی ان کے چہروں پر سفر کی تھکن کا احساس محسوس ہوتا ہے۔ فراغ الی اہلہ، تو آپ اپنے گھر والوں کی طرف نکل گئے، یعنی ان مہمانوں کو بٹھایا اور فرمایا میں ابھی آتا ہوں۔ پھر آپ اپنے گھر والوں کے پاس تشریف لے گئے، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے فرمایا کہ یہ بچھڑا میں ذبح کر رہا ہوں، اور پھر آپ نے ان سے فرمایا کہ یہ گوشت جو ہے آپ تیار کریں۔ فجاء بعجل سمین، پھر آپ ایک موٹا فربا بھنا ہوا بچھڑا لے کر آئے۔ گائے کا گوشت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے گائے کا گوشت کھانا۔ جب بھی کوئی مہمان آتا اور مہمانوں کی تعداد کچھ زیادہ ہوتی اور گھر میں کچھ نہ ہوتا تو آپ مہمانوں کی خاطر ان جانوروں کو ذبح کرتے اور انہیں پکا کر مہمانوں کے سامنے پیش کرتے۔ فقربہ الیہم، پس وہ کھانا ان مہمانوں کی طرف پیش کیا، آگے کیا، انہوں نے اپنے ہاتھ نہ بڑھائے۔ قال الا تأکلون، فرمایا کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ فأوجس منہم خیفہ، پس آپ نے اس وجہ سے اپنے جی میں خوف محسوس کیا۔ خوف کی 2 وجہ مفسرین نے بیان کی۔ فرمایا پہلے تو آپ کو یہ خیال آیا کہ اس زمانے کا یہ انداز تھا کہ اگر کوئی کسی کے گھر پر آئے برے خیال سے تو وہ اس کا نمک نہیں کھاتا تھا، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم نمک حرامی نہ کریں۔ تو آپ نے کہا کہ یہ میرا نمک نہیں کھا رہے، کھانا قبول نہیں کر رہے، کہیں یہ دشمن تو نہیں۔ پھر آپ نے مزید توجہ کی تو آپ کی توجہ اس طرح ہوئی یہ تو فرشتے ہیں۔ تو اب آپ کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ فرشتے کہیں اللہ کا عذاب لے کر ان کافروں پر اور ان ظالموں پر اللہ کا عذاب لے کر تو نہیں آئے۔ گو کہ فرشتے اللہ کا عذاب کافروں کے لیے لے کر آتے ہیں، مگر ابراہیم علیہ السلام بہت ہمدرد تھے، آپ کافروں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کیا کرتے اور ان سے بھی ہمدردی کیا کرتے۔ قالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا آپ خوف نہ کریں۔ وبشروہ بغلام علیم، اور ان فرشتوں نے آپ کو ایک دانا سمجھدار لڑکے کی بشارت دی، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام۔ فاقبلت امرأتہ، پس آپ کی زوجہ حضرت سارہ آئیں، فی سرۃ، چلاتے ہوئے، یعنی جب یہ بشارت فرشتوں نے دی تو فی سرۃ سے مراد ہے خوشی کا ایک انداز، ایک چیز جس کی امید نہ ہو اور وہ نعمت ملے یا اس کی بشارت دی جائے تو جو خوشی کا اسٹائل ہے اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید نے کیا۔ فسکت
وجہہا، پھر اپنا ماتھا ٹھونکا، یعنی اپنی حیرت کا اظہار کیا. وقالت عجوز عقیم، اور وہ بولیں ایک بڑھیا بانجھ کے یہاں کیا اولاد ہوگی، کہ آپ کی عمر 90 سال یا دوسری روایت کے مطابق 99 سال تھی، اور آپ کے یہاں ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی. حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا. قالوا، وہ فرشتے بولے کذالک، اسی طرح ہوگا. قال ربک، آپ کے رب نے یہی فرمایا ہے. انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہی حکمت والا علم والا ہے. 26واں پارہ مکمل ہوا. اللہ رب العالمین غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمارا سننا قبول و منظور فرمائے. سورۃ الذاریات آیت نمبر 31 27ویں پارے کا آغاز ہے. قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فما خطبکم، تمہارا کیا کام ہے، تم کس کام کے لیے آئے ہو. ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئوں، یعنی اے فرشتوں، تمہارا یہاں آنے کا اور کیا مقصد ہے. تم نے حضرت اسحاق کی بشارت دی کہ اس کے علاوہ بھی اور کوئی تمہارا آنے کا مقصد ہے. قالوا، فرشتے بولے، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بے شک ہمیں مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا جو بے حیائی اور بے شرمی کے کام کرتے ہیں. یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں جو کافر ہیں ان کی طرف ہمیں بھیجا گیا. لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم پھینکیں ان پر گارے اور مٹی سے بنے ہوئے کنکر. مسومتن، وہ پتھر کہ جو نشان زدہ ہیں، جن پر ہر مرنے والے کا نام لکھا ہے. عند ربک، آپ کے رب کے پاس. للمسرفین، یہ پتھر، یہ عذاب حد سے بڑھنے والوں کے لیے ہے. اسلام نے جو حد مقرر کی، انہیں حکم تھا کہ وہ نکاح کر سکتے ہیں، جائز طور پر شادی کر سکتے ہیں، مگر وہ حد سے بڑھے اور وہ بے حیائی کا کام کرنے لگے. فَأَخْرَجْنَا، بس ہم نے نکال لیا، بچا لیا. من کان فیہا من المؤمنین، اس بستی میں جتنے مومنین تھے انہیں ہم نے عذاب سے محفوظ رکھا. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، بس ہم نے اس بستی میں صرف ایک ہی گھر مسلمانوں کا پایا. پوری بستی میں ایک گھر تھا جو مسلمانوں کا تھا، وہ حضرت لوط علیہ السلام کا گھر ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی دونوں صاحبزادیاں، ایک روایت کے مطابق ان 3 افراد کے علاوہ پوری بستی میں کوئی مومن نہیں تھا، سب آپ کے مخالف تھے. ہم نے اس ایک گھر کے علاوہ کوئی گھر مسلمانوں کا نہ پایا. وَتَرَكْنَا فِيهَا آیۃ للذین یخافون العذاب العلیم، اور ہم نے اس شہر میں نشانی باقی رکھی ان کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. یہ نشانی ہم نے باقی رکھی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، خوف کرتے ہیں. اجڑے ہوئے مکانات ان کے باقی تھے. جب قرآن کا نزول ہوا کچھ پتھر وہ موجود تھے کہ جن پر ایسی تحریر موجود تھی جس سے محسوس ہوتا تھا کہ یہ وہ پتھر ہیں جو کافروں کو لگے ہیں. کالا بدبودار پانی وہاں سے نکلتا تھا. اس طرح کی علامتیں تھیں جو اس وقت بھی لوگوں کے لیے عبرت کا سامان تھی. اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ ایسے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچیں جس سے یقیناً تباہی اور بربادی ہے.
وفی موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی ضرور نشانیاں ہیں. اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا روشن واضح دلائل کے ساتھ. فتولی برکنہ، تو فرعون اپنے لشکر سمیت پھر گیا. وہ اور اس کے ماننے والوں اور اس کی فوج نے اور اس کے لشکر نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا. وقال، اور وہ فرعون بولا، ساحر او مجنون، موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے کہنے لگا یہ جادوگر ہیں یا مجنون ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. فاخذناہ، پس ہم نے فرعون کو پکڑ لیا. وجنودہ، اور فرعون کے لشکر کو بھی پکڑ لیا. فنبذناہم فی الیم، پس ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا. وہو ملیم، اور جب ہم نے انہیں غرق کیا اس وقت وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا. فرعون افسوس کا اظہار کر رہا تھا کہ میں نے کیوں ایمان لانے سے انکار کیا. وفی عاد، اور قوم عاد کے واقعے میں بھی عبرت ہے. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم. اذ ارسلنا علیہم الریح العقیمہ، جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی جس میں کچھ بھی خیر و برکت نہ تھی. یہ ہلاک کرنے والی ہوا تھی، اور ہوا بھی کیسی تھی کہ وہ ہوا میں اس قدر گرمی تھی کہ جس سے وہ ہوا ٹچ ہوتی وہ ایسا اسے گلا سڑا دیتی جیسے صدیوں پرانی کوئی گلی سڑی ہوئی ہڈی ہو. ما تذر من شیء اتت علیہ، جس چیز پر وہ ہوا گزرتی الا جعلتہ کالرمیم، تو وہ ہوا اسے گلی سڑی ہوئی چیز کی طرح کر کے چھوڑ دیتی. وفی سمودا، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود میں بھی تمہارے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں. اذ قیل لہم، جب ان سے کہا گیا تمتعوا حتی حین، دنیا کے مزے اڑا لو ایک مخصوص وقت تک، پھر ایک نہ ایک دن تم پر عذاب آئے گا اور ایک نہ ایک دن تمہیں مرنا ہے. فعتوا عن امر ربہم، پس انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی. فاخذتہم الصاعقۃ، پس انہیں ہولناک آواز نے پکڑ لیا، اور ایسی خوفناک آواز تھی کہ وہ اسی لمحے ہلاک ہو گئے. وَهُمْ يَنظُرُونَ، جب وہ عذاب کی ہولناک آواز آئی تو اس وقت وہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھا، لیکن اس وقت کی توبہ اور اس وقت کا قبول کرنا نجات کا باعث نہیں ہے. فَمَسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، پس وہ کھڑے بھی نہ ہو سکے. جب اللہ کا عذاب آیا تو بھاگنا تو دور کی بات ہے، اپنے مقام سے کھڑے بھی نہ ہو سکے. وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اور وہ بدلہ نہ لے سکتے تھے. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور نوح علیہ السلام کی قوم اس سے پہلے اس قوم کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک یہ لوگ نافرمان لوگ تھے، گناہ کرنے والے تھے. والسماء بنیناہا بأید، اور آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بے شک ہم اس آسمان کو وسیع کرنے والے ہیں. بہت بڑا آسمان بنایا کہ جس کے سامنے زمین کی مثال ایسے ہے
جیسے بہت بڑا صحرا ہو، بہت بڑا میدان ہو، اس میں ایک چھوٹی سی گیند موجود ہو، تو کائنات بہت بڑی ہے، اس کے مقابلے میں زمین تو بہت چھوٹی ہے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اور ہم نے زمین کو بنایا، بچھونا بنایا، فرش بنایا، یعنی زمین کو نیچے رکھا، اور یہ زمین تمہارے پاؤں تلے ہے، تمہاری ضروریات کی چیزیں اس زمین میں ہم نے رکھی۔ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، بس ہم کتنا ہی خوب بچھونا بچھانے والے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، تمام چیزوں میں سے ہم نے جوڑے بنائے، جیسے نر ہے مادہ ہے، مذکر ہے مؤنث ہے، اسی طرح ضدین ہے، روشنی کی ضد اندھیرا ہے، رات کی ضد دن ہے، سورج چاند، دن رات، آسمان زمین، خشکی تری، گرمی سردی، انسان جن، کفر ایمان، نیک بختی بدبختی، حق باطل، تو ضدیں موجود ہیں، اور ہر چیز کی پہچان اس کی ضد سے ہوتی ہے۔ جس نے اندھیرا نہیں دیکھا وہ روشنی کی قدر نہیں کر سکتا، جو رات کو نہیں جانتا وہ دن کی قدر نہیں کرتا، جس نے نابینا کو نہیں دیکھا وہ آنکھوں کے نور کی قدر نہیں کرے گا، جس نے بہرے کو نہیں دیکھا وہ کان کی نعمت کی قدر نہیں کرے گا۔ تو زوجین، ضدین موجود ہیں، نر و مادہ بھی ہے، مذکر و مؤنث بھی ہے، اس کے علاوہ کئی چیزیں ہیں جن کے اپوزٹس ہیں۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اب دیر مت کرو، اب گناہوں بھری زندگی مت گزارو۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں دوڑو اور اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اسے راضی کرنے کے لیے کوششیں کرو۔ ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہیں کھلا ڈر سنانے والا ہوں، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آ جائے جلدی کرو۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے ساتھ دوسرا الہ، خدا، معبود نہ سمجھو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الہ نہیں، خدا نہیں۔ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہیں رب العالمین کی طرف سے کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ کذالک، اسی طرح، ما اتی الذین من قبلہم من رسول، جب بھی ان لوگوں سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول آتا، کوئی نبی آتے، کوئی نصیحت کرنے والا نصیحت کرتا، الا قالوا ساحر، تو وہ کہتے یہ تو جادوگر ہے، او مجنون، یا یہ مجنون ہے۔ ہر دور میں یہ رہا کہ اچھی بات لوگوں کو بری لگتی ہے، اچھے لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اتواصوا بہ، کیا ان لوگوں نے آپس میں مرنے سے پہلے ایک دوسرے کو وصیت کی تھی؟ کہ پچھلے لوگ اور موجودہ لوگ سب ایک جیسے ہی ہیں، وہ بھی حق کا انکار کرتے، یہ بھی حق کو نہیں مانتے، تو کیا مرنے سے پہلے انہوں نے اپنی اولاد کو یہ کہا تھا کہ تم حق کو نہ ماننا؟ ایسی بات تو نہیں ہے۔ بل ہم قوم طاغون، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ سرکش قوم ہے، سرکشی اور عداوت، دشمنی اور نافرمانی کی علت اور وجہ ان میں بھی پائی گئی، ان میں بھی پائی گئی۔ تو وجہ ایک ہی ہے کہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر سب کچھ انہوں نے دنیا کو سمجھا، جب دنیا کو سب کچھ سمجھا تو سرکش ہو گئے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، پس محبوب آپ ان سے اعراض کر لیں، ان سے منہ پھیر لیں۔ اگر آپ ان سے اعراض کر لیں
اور انہیں تبلیغ نہ فرمائیں، فما انت بملوم، تو آپ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام ڈر گئے، کیونکہ نبی سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اب آپ تبلیغ دین بند کر دیں یا تبلیغ دین کریں، دونوں صورتیں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ وقت ہوتا ہے عذاب کے نازل ہونے کا وقت۔ پچھلی قوموں میں یہی ہوا کہ جب نبیوں سے کہہ دیا گیا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کافروں کو ہلاک کر دیا گیا، وہی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ تو صحابہ کرام ڈر گئے کہ جب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان لوگوں سے اعراض کر لیں تب بھی آپ پر کوئی الزام نہیں ہے کہ ایمان لانے والے نہیں، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ اب ہو سکتا ہے اللہ کا عذاب آ جائے، ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے اب تشریف لے جائیں۔ تو دوسری آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، اور جہاں تک مومنین کا تعلق ہے محبوب آپ انہیں نصیحت کرتے رہیں، اور یہ حضور کی رحمت خاصہ کا صدقہ ہے کہ اجتماعی عذاب نازل نہیں ہوتا، ڈھیل دی جاتی ہے، مہلت دی جاتی ہے۔ ہاں عذاب کی جھلکیاں نظر آتی ہیں، کہیں 1,00,000 افراد مر جاتے ہیں، کہیں 50,000 مرتے ہیں، کہیں 5,000 مرتے ہیں، تو یہ عذاب کی جھلکیاں ہیں۔ ایک ساتھ جیسے طوفان نوح میں دنیا کے جتنے کافر تھے سب ہلاک ہو گئے، اس طرح کا عذاب حضور کی آمد کے بعد نہیں آئے گا۔ وَذَكِّرْ، اور آپ نصیحت کیجئے، فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، پس بے شک نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نصیحت کا حکم دیتا ہے، ہم بھی مومنوں کو نصیحت کرتے رہیں، یقیناً نصیحت ضرور فائدہ دیتی ہے۔ بس کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انداز اور ماحول اس قدر پیارا ہو کہ نصیحت اثر کر جائے۔ دنیا کے لیے بے شمار کوششیں کی جاتی ہیں، تو کسی کو راہ راست پر لانے کے لیے اگر نصیحت کرنی ہو تو جذبات میں آنے کے بجائے عقل سے کام لے کر ایک ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ وہ سننے کو تیار ہو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ دنیاوی ترقیاں، دنیاوی ڈگریاں، بنگلے، کاروں اور عہدوں منصب کے لیے انسان اور جن کو پیدا نہیں کیا گیا۔ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب جسے عبادت کے لیے پیدا کیا گیا اس کا سارا دن گناہ میں گزرے، اور اگر چند منٹ کے لیے وہ اللہ کی عبادت کرے وہ بھی بے توجہی کے ساتھ۔ مومن اگر دنیا کے کام کرتا ہے تو وہ بھی عبادت کے طور پر کرتا ہے، یعنی رسول اللہ کی سنت سمجھ کر، حضور کے حکم کے مطابق، شریعت کے مطابق کرتا ہے۔ تو جو کوئی شریعت اور سنتوں کے مطابق کام کرے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو تو اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا کھانا بھی عبادت ہے، اس کا حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے۔ وہ فرائض اور واجبات اور تمام ضروری چیزوں کی پابندی کرتا ہے۔ ما ارید منہم من رزق، میں نے ان لوگوں سے روزی حاصل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں کیا، یعنی میں نے انسان اور جنات کو اس لیے نہیں بنایا کہ وہ میرے لیے روزی کا ذخیرہ کر کے دیں، بنایا اسی لیے کہ وہ صرف اور صرف عبادت کریں اور عبادت کر کے اپنا بھلا کریں، اور نہ ان سے یہ کہا ہے کہ وہ اپنے لیے روزی ڈھونڈیں، یعنی روزی کے اسباب اختیار کرنا تو جائز ہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں اس لیے روزی نہیں ملتی، بلکہ روزی دینے والا اللہ رب العالمین ہے، جو روزی لکھی ہے وہی ملتی ہے، صرف کوشش کرنے کی ہمیں اجازت دی گئی۔ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، اور نہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں، تو نہ میں ان سے کھانا مانگتا ہوں، نہ ان سے یہ کہتا ہوں کہ روزی
تم کوشش کرو گے تبھی ہی ملے گی، بلکہ فرمایا گیا جو روزی لکھی ہے وہ ضرور ملے گی۔ اور روزی کے ذخائر دنیا کے اندر میں نے پیدا کیے ہیں، پھر بھی وہ روزی کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے عبادت کا ذکر ہے، پھر رزق کا ذکر ہے۔ اس میں مناسبت یہ ہے کہ اکثر گناہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ انسان دنیا کی دولت اور روزی کی فکر کی وجہ سے آخرت کو بھول جاتا ہے، اللہ کی یاد کو چھوڑ دیتا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ تعالی ہی بہت روزی دینے والا ہے۔ ذو القوۃ المتین، اور اللہ رب العالمین ہی بڑی قوت والا، قدرت والا ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ، تو بے شک ان ظالموں کے لیے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر کے آپ کو جھٹلا کر اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ایسے ظالموں کے لیے عذاب کی ایک باری ہے، حصہ ہے، نصیب ہے، جیسے ان کے ساتھ والوں کے لیے ایک باری تھی۔ یعنی جس طرح پچھلی امت کے کفار نے انبیاء کو جھٹلایا اور ان پر اللہ کا عذاب آیا، اسی طرح ان کافروں پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ فلا یستعجلون، بس یہ مجھ سے جلدی نہ مانگیں، ایک وقت مقرر پر ان پر عذاب ضرور آئے گا۔ فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، بس بربادی ہے، خرابی ہے ان کافروں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، کافروں کے لیے بربادی ہے، اس دن بربادی ہے، ان کے اس قیامت کے دن جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس دن یہ ہلاک و تباہ ہو جائیں گے۔ رب العالمین ہمیں اس قلیل دنیا کی حقیقت سمجھتے ہوئے طویل ترین قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھی۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔